بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 97 میں ہم باب صلاۃ الکسوف کو شروع کرتے ہیں۔ نماز کسوف اور خسوف کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسوف یہ سورج گرہن کو کہتے ہیں اور خسوف یہ چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ کسوف اور خسوف کا مطلب یہ ہے کہ چھپ جانا، بے نور ہو جانا۔ تو سورج دن کے وقت اچانک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مدھم پڑ جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور زمین پر نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو چاند کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو دن کے وقت سورج کی روشنی وہ چاند پر تو پڑ رہی ہے، لیکن چاند کا سایہ وہ زمین والوں پر آ کر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے تو سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ اور چاند گرہن ظاہر ہے کہ رات کے وقت ہوتا ہے، جب چاند طلوع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد۔ تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین کی طرح سورج سے ہی روشنی لیتا ہے اور سورج کی وجہ سے وہ روشن ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، اور وہ اکثر 13ویں 14ویں اور 15ویں کا جو چاند ہوتا ہے، جب وہ مکمل ہو تو وہ زمین کی دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی مشرق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت سورج اور چاند کے بیچ میں رات کے وقت کسی وقت وہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے۔ جب زمین درمیان میں آئے گی تو چاند کے اوپر زمین کا سایہ پڑے گا اور زمین کا ایک حصہ وہ سورج کے سامنے ہوگا، تو اس لیے رات کے وقت وہ چاند بے نور ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ تو یہ تو ان دونوں کے ظاہری اسباب ہیں، سورج گرہن کے اور چاند گرہن کے۔ اور اس کے باطنی اسباب کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ابراہیم تھے، وہ 17 ماہ کی عمر میں غالباً وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو اس وقت انہی دنوں میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کی موت کے اوپر یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی قیامت کی کچھ علامات یا اس کی ہولناکیوں میں سے ایک اس طرح کی ہولناکی کی ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب بھی اس طریقے سے سورج بے نور ہو جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور اس طریقے سے چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال ان دو دنوں میں جب سورج گرہن ہو جائے وہ دن کے وقت ہوتا ہے اور چاند گرہن وہ رات کے وقت ہوتا ہے، تو ان دو دنوں میں نماز ہے یا نہیں ہے، اور اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے یا اکیلے پڑھنی ہے، اور اس نماز کا کیا حکم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دلیل یہ ہم دے دیتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے، تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا اور سورج روشن ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، کسی کی موت کے اوپر یہ بے نور نہیں ہوتے۔ فاذا رايتموها فصلوا، جب تم اس طریقے سے دیکھو تو پھر نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ یہ حالت تمہارے اوپر ختم ہو جائے اور چھٹ جائے۔ تو سورج گرہن جب ہوگا تو وہ دن کے وقت ہوگا، تو اس میں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر نماز باجماعت پڑھنا یہ ممکن ہے اور مشکل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز کو جو ہے وہ نفل نماز کو قرار دیا کہ اس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور چاند گرہن چونکہ رات کے وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت لوگوں کا جمع ہونا چونکہ مشکل ہے، اس لیے اس میں جماعت کو مستحب یا مسنون نہیں قرار دیا، بلکہ اکیلے وہاں پہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور استغفار کریں۔ اذا انکسفت الشمس صلی الامام بالناس رکعتین ہیئۃ النافلۃ فی کل رکعۃ رکوع واحد،
جب سورج گرن ہو جائے تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا 2 رکعتیں نفل کی طرح، یعنی نفل کی جس طرح حیت ہوتی ہے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھائے گا۔ فی کل رکعۃ رکوع واحد، ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکوع ہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ رکوعان، 2 رکوع ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلیل ہے۔ فرماتے کہ ما روت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ 2 رکوع کیے اور 2 رکوع کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ٹھہرے رہے اور پڑھتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکوع ہیں۔ ولنا احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن یہ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ 1 رکوع ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خسفت الشمس فقام فکبر فقرأ قراءة طویلة ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طویلة وهي ادنى من القراءة الاولى ثم رکع رکوعا طویلا۔ دیکھیں پھر دوسرا رکوع کیا اور وہ پہلے والے رکوع سے تھوڑا کم درجے کا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکوع ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ان کا صفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد، یعنی بہت طویل رکوع کیا اور طویل 2 سجدے فرمائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس میں ایک ہی رکوع کا ذکر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چونکہ اور احناف نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے استدلال کیا ہے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، بالحال اکشف علی الرجال بقربہم، اس نماز کی جو حالت ہے وہ مردوں کے اوپر زیادہ واضح ہے، بقربہم، کیونکہ وہ امام کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو ان کی صفیں ہی بہت پیچھے بنتی تھی، تو صحابہ اکرام کو پتہ ہوگا کہ رکوع 1 کیا ہے یا 2 کیے ہیں، یا قرات جہرن کی ہے یا سرن کی ہے، لہٰذا عورتوں کو ہو سکتا ہے کہ پہلے اتنا طویل رکوع کیا کہ پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا کہ رکوع میں ہیں، اس سے پچھلی صف والے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے ایک دفعہ اٹھے ہوں گے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، ہمیں آواز نہیں آئی، انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک رکوع میں ہیں تو وہ رکوع میں چلے گئے، اور اس کے بعد پیچھے عورتوں نے جب دیکھا کہ ان کے سامنے والے جو صف ہے وہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے ہیں پھر رکوع کو دوبارہ گئے ہیں، تو عورتوں نے یہ سمجھا کہ شاید 2 رکوع ہو گئے ہیں، ورنہ رکوع 1 ہی تھا لیکن طویل تھا، اس وجہ سے یہ شک پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مردوں کو زیادہ پتہ ہے، لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو ترجیح ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پر۔ فکانہ ترجیح لروایتی ہی، بس ترجیح جو ہوگی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو ہوگی۔ وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، دونوں رکعتوں کے اندر قرات کو خوب طویل کرے گا جب تک سورج گرن چل رہا ہے، اس دوران مکمل نماز کے اندر ہی گزارنا ہے وقت۔ وَيُخْفِي عِنْدَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قرات سرن کرے گا، قال یجہر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جہرن کرے گا۔ عن محمد رحمہ اللہ مثل قول ابی حنیفہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہے، وہ بھی یعنی اخفاء کرنے کے اوپر وہ زیادہ اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اما التطویل فی القراءہ، جہاں تک قرات کو طویل کرنے کا ذکر ہے، فبیان الافضل، یہ افضلیت کا بیان ہے، مختصر بھی کر سکتے ہیں، ویخفف ان شاء، ہلکا بھی کر سکتا ہے، یعنی نماز کے اندر قرات 2 رکعتوں کے اندر آہستہ بھی اور 2 رکعتوں کے اندر تھوڑی سی قرات بھی کر سکتا ہے، ان نمازوں کو طویل زیادہ نہ بھی کرے۔ لأن المسنون استیعاب الوقت، اصل جو مسنون ہے وہ سورج گرن کا جتنا وقت ہے اس پورے وقت کو گھیر لینا نماز کے اندر، یہ مسنون ہے، چاہے وہ نماز کے اندر گھیرے یا ساتھ ساتھ دعا کی بھی کر لے، نماز جلدی پڑھ لے اس کے بعد دعا کر لے، بالصلاۃ والدعاء، نماز کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس پورے وقت کا استیعاب کرنا جب تک کہ سورج دوبارہ روشن نہیں ہوا۔ فإذا خفف أحدهما طول الآخر، جب ایک رکعت کو اس نے
خفیف پڑھ دیا یعنی اس میں قرات کم کر دی تو دوسری کو بھی طویل کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ، جہاں تک بات قرات سرن کرنے کی اور جہرن کرنے کی ہے تو فَلَهُمَا روایت عائشہ رضی اللہ عنہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر فیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی تھی۔ یعنی صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی تھی۔ اور ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایت ابن عباس سمورۃ بن جندب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت سمورہ بن جندب سے، یہ مستدل ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع فاذا رفع من الركعه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مستدل، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف فلم اسمع منه فيها حرفا من القرآن، میں نے بالکل نہیں سنا۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بینما انا وغلام من الانصار نرمی غرضین لنا حتى اذا كانت الشمس قید رمحین او ثلاثة في عین الناظر من الافق اسودت حتى اصبحت كأنها تنوم فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امته حدثا قال فدفعنا فاذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام هناك اطول ما قام فيه نفسا لا نسمع له صوتا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ان سے بالکل کوئی بھی آواز نہیں سنی، بالکل خاموشی کے ساتھ یہ نماز پڑھائی گئی ہے۔ اب دونوں طرف روایات ہیں، جہرن قرات کرنے سے متعلق بھی اور سرن قرات کرنے سے متعلق بھی، تو لہٰذا اب اس میں ترجیح کیسے دیں؟ فرماتے ہیں وَالتَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِن قَبْلُ، ترجیح ما قبل میں گزر چکے، وَالْحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ، کہ اس نماز کی حالت مردوں کے اوپر زیادہ واضح ہے کہ 2 رکوع کیے تھے یا قرات جہرن کی تھی یا سرن کی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کہ آہستہ قرات کی ہے، لہذا سرن ہی قرات مسنون ہے۔ البتہ اگر کوئی جہرن قرات کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ رحمہ اللہ سرن قرات کی دلیل جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے اس کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اس پر زور دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کیفا، سرن قرات کیسے نہ کی جائے، انہا صلاۃ النہار، جبکہ یہ نماز ہی دن کی نماز ہے، وہی عجمہ، دن کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ صلاۃ النہار عجمہ، وہ بالکل گنگی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح عجمہ جانور کو کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ دن کی نماز بھی چونکہ گنگی ہے، یعنی اس کے اندر نماز جو کے اندر سرن قرات ہوتی ہے ظہر کی عصر کی، تو اسی طریقے سے اس نماز کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وَيَدْعُ بَعْدَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، اس کے بعد یعنی نماز کے بعد دعا کرے گا یہاں تک کہ سورج کی بے نوری ختم ہو جائے اور وہ روشن ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا، اگر تم اس طرح سورج گرہن اور چاند گرہن میں سے کوئی حادثہ دیکھو، فرغبوا الى الله بالدعاء، اپنے رب کی طرف رغبت کرو اور متوجہ ہو جاؤ دعا اور استغفار کرنے کے ساتھ۔ والسنة في الادعية اخیرها عن الصلاۃ، اور دعاؤں کے اندر مسنون یہ ہے کہ نماز کے بعد ان کو پڑھا جائے، نماز کے اوپر ان کو مؤخر کیا جائے۔ وَيُصَلِّ بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّ بِهِمُ الْجُمُعَةَ، کون یہ صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھائے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ امام پڑھائے گا جو ان کو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَحْضُرْ، اگر وہ امام نہ ہو، صَلَّى النَّاسُ فُرَادًا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکیلے نماز پڑھ لیں، تحرزاً عن الفتنہ، فتنہ اور آزمائش اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر بڑا امام نہیں ہوگا تو کوئی کہے گا کہ فلاں نماز پڑھائے، کوئی کہے گا کہ فلاں نماز پڑھائے، تو اس میں جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے۔ وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ، خسوف قمر یعنی چاند گرہن کے اندر یہ جماعت مسنون نہیں ہے، لِتَعَذُّرِ الْاجْتِمَاعِ فِي اللَّيْلِ، کیونکہ وہ رات کے وقت ہوتا ہے اور رات کے وقت لوگوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، اور لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ،
یا فتنے کا بھی خوف ہے کہ رش ہو جائے گا تو رات کے وقت میں لوگ کہیں آپس میں مڈ بھیڑ ہونے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں یا کہیں گر نہ جائیں ایک جگہ جمع ہونے کے لیے راستے پہ چلتے ہوئے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ، ہر ایک خود بخود اکیلے منفرد وہ نماز پڑھے گا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم شيئا من هذه الاحوال فافزعوا الى الصلاة، نماز کی طرف جو ہے وہ دوڑو اور نماز کی طرف جلدی کرو، تو اس میں نماز انفرادی طور پر بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فافزعوا الى الصلاة، اور یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہما آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فافزعوا الى الصلاة، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ولیس فی الکسوف خطبہ لانہ لم ينقل، اور کسوف شمس یعنی سورج گرہن کے اندر خطبہ نہیں ہے، صرف نماز ہے اور دعا ہے، لانہ لم ينقل، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات من کل وجہ درست نہیں ہے، کیونکہ خطبہ تو ثابت ہے، جس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت اسما سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ بھی دیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خطبہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، خطبہ مستحب ہے، اگر کوئی کہنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کہنا چاہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھا سورج گرہن اور چاند گرہن کا حکم اور ان کی بحث اور اس سے متعلق مسائل۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم صلاۃ استسقاء یعنی بارش کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے بارش مانگنے کے لیے، تو اس کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔